بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی کلاس کے لیے ہم پہلی کہانی پڑھنے جائیں گے۔ ہمارا کہانی پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ہم کہانی کو غور سے پڑھیں گے، اور جب پوری کہانی ختم ہو جائے گی تو پھر ہم اس کہانی پر تبصرہ کریں گے، اور آخر میں ہم اس کہانی کی کمپریہنشن کے لیے یا اس کے سوال جواب اور اس کی خالی جگہیں اور اس میں خوب ہم مشق کریں گے تاکہ اس کہانی کی ایک ایک بات ہمارے ذہن میں رہ جائے۔ ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں کہانی۔ وہ دیکھ رہے ہیں۔ کہانی کا نام ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا بھائی، آؤ گلو، آؤ گڈو، ٹنی تم بھی آؤ، سدھو کو بھی بلاؤ، بیٹھو، دیکھو ٹھیک سے بیٹھو، ہاں ذرا الگ الگ، ارے تمہارا گھٹنا تو اس کے گھٹنے پر ہے، ہاں یوں، شاباش۔ اچھا سنو، ایک اچھے بچے کی کہانی، جس طرح میں تم کو کہانی سناتی ہوں نا، اسی طرح ایک ماں تھی، وہ بھی اپنے بچوں کو کہانی سنایا کرتی تھی۔ بچہ بڑے شوق سے سنتا، بڑا اچھا بچہ تھا، وہ یاد بھی کر لیتا تھا۔ میں بھی یاد کر لوں گی، گلو بولی۔ میں بھی یاد کر لوں گی، گڈو بولی۔ میں بھی یاد کر لوں گا، ٹنی بولا۔ میں بھی، سدھو بولا۔ شاباش شاباش، تم سب بڑے اچھے بچے ہو۔ اچھا تو سنو، ایک ماں تھی، بڑی اچھی ماں، مگر اس کا میاں چور تھا۔ چول؟ اوئی اللہ، تو پھر اللہ میاں اس کا ہاتھ کاٹ لیں گے، ہے نا امی؟ گڈو چونک کر بولی۔ مگر پھر وہ اچھا آدمی بن گیا تھا۔ چولی چھول دی ان نے؟ گلو نے پوچھا۔ ہاں بہنوں بھنو، پھر اس نے چوری بالکل چھوڑ دی۔ وہ کیسے؟ ٹنی نے پوچھا۔ سنو اس طرح، اس کا میاں روز چوری کرنے جاتا تھا۔ اس کا بچہ 10 برس کا ہوا تو ایک دن چور نے اس کو ساتھ لیا۔ اسے ساتھ کیوں لیا؟ سدھو نے پوچھا۔ اس نے سوچا اپنے بچے کو بھی چوری سکھائے۔ بلی بات، گلو بولی۔ ذرا چپ رہو بیٹی، یہ مزیدار کہانی سنو۔ چور بیٹے کو لیے ہوئے ایک باغ کے پاس پہنچا۔ وہ آم کا باغ تھا۔ پیڑوں میں کچے پکے آم لگے تھے، ہرے ہرے، پیلے پیلے، سمجھے؟ آہا، پیلے پیلے میٹھے میٹھے، گڈو سر مٹکا کر بولی۔ اچھا بھائی سنو، چور نے دیکھا کہ باغ کے اندر تو کوئی ہے نہیں۔ اس نے بیٹے کو باغ کے کنارے کھڑا کر دیا اور خود باغ میں گھسا۔ تم سمجھے اس نے بیٹے کو وہاں کیوں کھڑا کر دیا؟ وہ دیکھے کیسے چوری کی جاتی ہے، سدھو نے کہا۔ اس نے یوں کھڑا کیا کہ کوئی دیکھ رہا ہو تو پکار کر بتا دے۔ اور پھر وہ باغ سے بھاگ آئے، ٹنی بولا۔ ہاں، اسی لیے اس نے بیٹے کو یہی بات سمجھا دی۔ پھر ایک پیڑ پر چڑھا۔ ابھی وہ چڑھا ہی تھا، آم توڑے نہیں تھے کہ بیٹا پکارا۔ ابا جان، ابا جان، وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ چور پیڑ سے کودا، بھاگ کر بیٹے کے پاس آیا، ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی دیکھنے والا دکھائی نہ دیا۔ بیٹے سے پوچھا کون دیکھ رہا تھا؟ اللہ میاں،
بیٹے نے جواب دیا۔ امی جان کہا کرتی ہیں کہ اللہ میاں سے کچھ بھی تو چھپا نہیں، وہ تو سب کے دل کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ کوئی کہیں بھی اندھیری رات میں چوری کرے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور چور سے تو بہت خفا ہوتے ہیں، چور کا ہاتھ کاٹ لیا جاتا ہے۔ یہ امی جان بتاتی ہیں۔ چور باپ نے بیٹے سے یہ سنا تو وہ ہکا بکا کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ ہکا بکا، تم سمجھے؟ بالکل چپ سادھے ہوئے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس وقت اسے بڑی شرم آئی۔ وہ اتنا شرمایا بچوں کہ کچھ نہ پوچھو۔ وہ بہت ہی شرمایا۔ پھر اس نے بیٹے کو گلے لگا لیا اور اسی وقت توبہ کر لی کہ اب کبھی وہ چوری نہ کرے گا۔ واہ واہ، خوب خوب، یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی، چھوٹے للکے نے چھلوا دی چولی۔ اس طرح سب بچے کہنے لگے۔ ماں نے پھر سمجھایا، اچھا تم سب کو اللہ سے ڈرایا کرو تو سب نیک بن جائیں گے۔ ٹھیک کہا آپ نے، ہم سب بھی اللہ سے ڈرایا کریں گے اور یہ کہانی بھی سب کو سنائیں گے۔ بڑی اچھی ہے یہ کہانی۔ شاباش بچوں، شاباش، اللہ تم سب سے خوش ہو۔ یہ تھی جناب کہانی۔ کیسی لگی آپ کو کہانی؟ مزہ آیا؟ اس کہانی میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ مختلف تھیں، اور اس کہانی کے اندر دو تین چار لوگ تھے۔ کچھ کہانی کے دو پہلو تھے۔ ایک تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ایک منظر ہمیں دکھتا ہے کہ کوئی کہانی سنا رہا ہے، اماں ہیں یہ جو کہانی سنا رہی ہیں اپنے بچوں کو۔ اچھا، جب وہ ہم کہانی میں ایسے سوچتے ہیں کہ اماں کہانی سنا رہی ہیں، چار بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہ جب کہانی سناتی ہیں تو پھر ہماری توجہ اس کہانی میں چلی جاتی ہے۔ یعنی ہم جب کہانی سن رہے ہوتے ہیں تو اس کہانی میں ہماری توجہ کبھی اس طرف آ جاتی ہے اور کبھی ہماری توجہ کہانی کے اندر چلی جاتی ہے۔ تو کہانی کے اندر ایک کہانی ہے، یہ اس کہانی کا پہلو ہے، اس کو سمجھنا ہے سارے بچوں آپ لوگوں کو۔ اور اس کے علاوہ اس کہانی کے اندر ایک سبق بھی ہے۔ کیا سبق ہے وہ آپ کو سوچنا چاہیے۔ اس کہانی میں ایک سبق تو یہ ہے کہ اس بچے نے اپنی والدہ سے جو کہانیاں سنی تھی یا جو باتیں سنی تھی اسے یاد رکھا، اور پھر اپنے والد کو اس نے ٹوکا اس بات کے اوپر کہ وہ سمجھ رہا تھا اس کا والد کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہے اور وہ آسانی سے چوری کر لے گا، لیکن بچے نے اسے یاد دلایا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ اور ہم لاکھ دنیا سے چیزیں چھپا لیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز نہیں چھپا سکتے، وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کہانی کے اندر ایک پہلو تھا۔ اچھا، دوسرا پہلو اس کہانی میں ایک اور تھا، وہ یہ تھا کہ وہ جو والدہ نے کہانی سنائی چار بچوں کو، چاروں بچوں کو پھر آخر میں انہوں نے ایک نصیحت کی کہ جس طرح کہانی کے اندر بچے نے اپنے ابا کو اللہ سے ڈرایا، وہ بتایا نا بھئی اللہ تو چوری کرنے پر ہاتھ کاٹ لیتا ہے، تو ایسے ہی تم لوگ بھی سب لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ۔ یعنی جب بھی کوئی بری بات دیکھو، جب بھی کوئی ایسی بات دیکھو جو اللہ کو ناپسند ہے، تو اس کو لے کے لوگوں کو بتاؤ کہ بھئی دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے، یا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرانا، اللہ کا دھیان لوگوں کو بتانا اس وقت پر جب وہ برائی کر رہے ہوں، ان کو یاد دلانا کہ تمہاری یہ برائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس کہانی کے بڑے زبردست پہلو تھے، اور اس کہانی میں ایک چھوٹی بچی بھی آپ نے محسوس کی ہوگی بہت، جو توتلی ہے، جس کو بھی صحیح سے بات کرنی نہیں آتی۔ اور اس کہانی میں چار جو بچے ہیں اس میں سے کچھ لڑکے ہیں اور کچھ لڑکیاں ہیں، یہ آپ کہانی کو جب
اور دوبارہ سے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون اس میں لڑکا ہے اور کون اس میں لڑکیاں ہیں۔ تو یہ تھا جناب کہانی کا موضوع، اور اب ہم اس کے کچھ سوالات پر غور کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سوالات اس کے کیا ہیں؟ تو کہانی سننے کے لیے کتنے بچے موجود تھے؟ ٹھیک ہے، پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ کہانی سننے کے لیے کتنے بچے موجود ہیں، ان میں لڑکے کون ہیں اور ان میں لڑکیاں کون ہیں؟ ٹھیک ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ کہانی سننے کے لیے کتنے بچے موجود ہیں اور ان میں سے لڑکے کون ہیں اور ان میں سے لڑکیاں کون ہیں؟ یہ سوال کا جواب آپ کو لکھنا ہے، اور اس کے بعد اگلا سوال ہے کہانی سنانے والا کون ہے اور ان کا بچوں سے کیا رشتہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو پہلے سوال کا جواب تو کون بچہ بتائے گا؟ یقیناً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، 4 بچے اس کہانی کے اندر تھے، ٹھیک ہے؟ ایک گڈو ہے، ہم دوبارہ سے جاتے ہیں کہانی کی طرف تو آپ کو آئیڈیا ہوگا، ایک اس میں گڈو ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک اس کے اندر جو ہے وہ گلو ہے، اور ایک اس میں ٹنی ہے، اور ایک اس میں سدھو ہے۔ تو گلو اور گڈو یہ دونوں تو ہیں لڑکیاں، اور ٹنی جو ہے اور سدھو جو ہے وہ ہے اس میں لڑکا۔ تو ٹنو اور سدھو لڑکا ہے، اور گلو اور گڈو اس میں لڑکی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک سوال کا جواب آپ دے سکتے ہیں۔ کہانی سنانے والا کون ہے؟ اس کہانی سنانے والا ان کی والدہ ہیں، اور ان بچوں سے ان کا کیا رشتہ ہے؟ وہ والدہ ہیں۔ تو کہانی سنانے والی دراصل امی ہیں، اور بچوں کی وہ دراصل امی ہیں۔ اگلا سوال ہے کہانی سننے کے دوران ہماری توجہ 2 طرح کے منظر کی طرف ہو جاتی ہے، وہ منظر کیا ہیں؟ جی، میں نے پہلے ہی آپ سے جیسے کہہ دیا کہ کہانی میں 2 کہانیاں ہیں، ایک تو والدہ اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ایک منظر یہ ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایک امی بیٹھی ہوئی ہیں، بچے ٹانگوں سے ٹانگیں جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو کہانی سنا رہی ہیں، لیکن جب وہ کہانی سناتی ہیں تو پھر ہماری توجہ میں سے وہ امی اور وہ 4 بچوں کا تصور غائب ہو جاتا ہے، اور اس کی جگہ پر وہ 3 لوگوں کا تصور آ جاتا ہے، جس میں ایک بچہ ہے، ایک اس کی ماں ہے، اور ایک اس کے والد ہیں جو چوری کرتے ہیں۔ تو اس سوال کے جواب میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کہانی سنانے کے دوران ہماری توجہ جو 2 منظر ہیں، وہ 2 منظر کون سے ہیں؟ ایک کہانی کا ابتدائی منظر جس میں کہانی سنائی جا رہی ہے، اور ایک کہانی کا اصل منظر جو کہانی سنائی جا رہی ہے اس کے کردار۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہانی میں چور نے اپنے بچے کو باغ کے کنارے پہ کیوں کھڑا کیا تھا؟ ٹھیک ہے، کیوں کھڑا کیا تھا؟ آپ اس کو دیکھیے گا اس کہانی کے اندر، اور اس کا جواب خود لکھنے کی کوشش کیجئے، خود بتانے کی کوشش کیجئے۔ اگلا سوال ہے کہ بچے نے اپنے ابا کو اپنی امی کی کون سی بات تفصیل سے بتائی؟ ٹھیک ہے، اس کو بھی دیکھیں، آپ غور سے سوچیں کہ اس کے بچے نے جب بولا کہ وہ دیکھ رہے ہیں، چلا کر کہا وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ڈر کے مارے کود کے آیا باہر، تو اس نے بولا وہ کون دیکھ رہا ہے؟ تو اس نے پھر ایک پوری بات بتائی تھی۔ آپ کو وہ بات جو ہے وہ یاد کرنی ہے اور اسے اپنے سوال کے جواب میں لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بچے کی بات کا اس کے والد پر کیا اثر ہوا؟ ٹھیک ہے، یعنی جب بچے نے ساری بات بتائی اس کے والد کو، تو والد ہکا بکا رہ گیا، لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر، والد ہکا بکا رہ گیا، یعنی اس کو کوئی بات سجھائی نہیں دے رہی تھی، وہ کوئی بات بول نہیں پا رہا تھا، بلکہ وہ بڑا حیران پریشان کھڑا ہو کے رہ گیا۔ اور پھر اس نے کیا کرا؟ اس کا اثر کیا ہوا؟ وہ بہت شرمایا، بہت زیادہ شرمایا نا، اتنا شرمایا کہ اس نے پھر آخر میں اپنے بچوں کے سامنے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی کہ وہ اب آئندہ کبھی چوری نہیں کرے گا۔ یہ سوالات تھے، اس سوالات کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے سوال کے بعد، ٹھیک ہے؟ یہ اگلا سوال ہمارا ہے جناب، کہانی سنانے والے نے آخر میں بچوں کو کیا نصیحت کی؟ اب یہ جو کہانی سنا رہی تھیں انہوں نے آخر میں بچوں کو کیا کہا تھا؟
تو بچوں کو نصیحت یہ کی تھی کہ جس طرح اس بچے نے اللہ تعالیٰ سے کا نام لے کے اپنے والد کو ڈرایا ہے برے کام پر، ایسے ہی تم لوگ بھی سب کو اللہ سے ڈراؤ۔ جب کوئی وہ برا فعل کریں، جب کوئی وہ نافرمانی کی بات کریں، تو تم بھی بچوں کو، لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ۔ یہ آخر میں نصیحت کی تھی، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اس کہانی میں کچھ الفاظ کے ہم معنی الفاظ پر غور کریں۔ جی، جب آپ یہ کہانی پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس وقت آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کچھ لفظ ایسے ہیں جو جن کے دوسرے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ اس سبق کے اندر جب آپ چلتے ہیں آگے اسی میں، تو یہاں لفظ آتا ہے اس کا بچہ 10 برس کا ہوا۔ تو یہ جو 10 برس ہے، اس برس کا ایک اور لفظ ہو سکتا ہے، وہ ہے 10 سال کا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اور مزید آپ آگے چلیں تو پتہ چلے گا آپ کو اور بھی لفظ ہیں۔ باغ کے پاس پہنچا، ٹھیک ہے، باغ کو اور کیا بولتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، پیڑوں میں، یہاں لفظ استعمال ہوا پیڑوں میں۔ پیڑوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیڑوں کا مطلب ہوتا ہے درخت، یہ بھی اس کے ہم معنی لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے اور جائیں تو آپ نے دیکھا کہ یہاں لکھا بیٹے کو باغ کے کنارے کھڑا کر دیا اور خود باغ میں گھسا۔ اس لفظ گھسنا، اس کو داخل ہونا بھی کہہ سکتے، باغ میں داخل ہوا، یہ بھی اس طرح سے بھی یہ کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ باغ سے بھاگ آئے۔ اور بھی دیکھیں، پیڑ ہے، پیڑ کو درخت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیڑ کی جگہ ایک لفظ اور استعمال کیا جا سکتا ہے، درخت، ٹھیک ہے۔ اور کون سے لفظ اس میں آئے ہیں؟ اندھیری رات، یہ بھی لفظ ہیں۔ خفا ہوتے ہیں، چور سے تو بہت خفا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خفا کا مطلب ناراض ہونا، تو خفا کی جگہ ہم ایک لفظ اور استعمال کر سکتے ہیں، ناراض ہونا، ٹھیک ہے۔ اور سنا تو وہ ہکا بکا کھڑا رہ گیا، کھڑا رہ گیا، ہکا بکا کا مطلب بالکل چپ چاپ، بالکل خاموش، یہ بھی اس کی جگہ لفظ آیا۔ اس وقت اسے بڑی شرم آئی، ٹھیک ہے۔ شرم آنے کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ بہت اس کے لیے تو ٹھیک ہے، ایک ہی لفظ صحیح ہے، یہ شرم آنا صحیح ہے۔ اور ہم آگے چلیں تو اور کون سا لفظ ہے جو جس کی جگہ ہم کوئی دوسرا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ بس میرا خیال ہے کہ یہی سارے الفاظ اس کے اندر موجود تھے جسے ہم استعمال کر سکتے ہیں ان کے متبادل کے طور پر۔ یعنی ایک لفظ پیڑ ہے، اس کی جگہ ہم درخت استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک لفظ ہکا بکا ہے، اس کا مطلب چپ چاپ کھڑا ہونا، یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک جگہ جو ہے وہ برس لکھا ہوا ہے، اس کو ہم سال استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال ختم ہو گیا۔ آگے جو سوال ہے وہ کیا ہے؟ اس کہانی کے 3 اہم نکات تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں اس میں کیا اہم باتیں کی گئی ہیں، 3، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ جو بچے نے والد سے بہت ساری بات کی ہیں، میرا خیال ہے وہ ساری اہم بات ہیں۔ اس کے بعد باپ نے جو شرم کے مارے، اور بچے کے سامنے اس کو بہت شرم آئی اور اس نے معافی مانگ لی، توبہ کر لی اللہ سے، آئندہ کبھی چوری نہیں کرے گا، یہ اس میں ایک اہم بات تھی۔ اور ایک تیسری اہم بات بھی تھی اس کہانی کے اندر کہ آخری میں جو والدہ بچوں کو نصیحت کر رہی ہیں کہ جس طرح سے اس بچے نے اپنے والد کو اللہ سے ڈرایا، ایسے ہی تم سب بھی لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 اہم باتیں اس کے اندر ضروری باتیں تھیں۔ اس کے بعد اس کہانی میں سے 5 خالی جگہیں آپ کو بنانی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر بچہ اب کہانی کا استعمال کرے گا اور اس کہانی میں سے خالی جگہیں جو ہے وہ بنائے گا۔ خالی جگہیں کیا ہوتی ہیں؟ سب بچوں کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ ایسی خالی جگہ جس میں کوئی ایک لفظ جو ہے وہ نہیں ہوتا، اور وہ ایک لفظ ہی ہونا چاہیے، ایک لفظ سے زیادہ لفظ نہیں آنے چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم خالی جگہ بناتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، تو یہ خالی جگہ بالکل صحیح ہے، اللہ سے ڈیش، اللہ سے ڈیش۔
لیکن کیا اس خالی جگہ میں ڈرو کی بجائے مانگو بھی تو لکھا جا سکتا ہے، اللہ سے مانگو، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ خالی جگہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں دو لفظ آ سکتے ہیں، ڈرو بھی آ سکتا ہے اور مانگو بھی آ سکتا ہے۔ تو خالی جگہ آپ کو ایسے بنانی ہے جس میں صرف ایک ہی لفظ آ سکتا ہو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ نہیں آ سکتا ہو۔ تو ایسے آپ کو 5 خالی جگہیں اس میں سے بنانی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ اگلا سوال کیا ہے؟ اگلا سوال یہ ہے کہ اس کہانی میں سے 5 ایم سی کیوز بنائیے۔ ایم سی کیوز کیا ہوتے ہیں؟ آپ ایک خالی جگہ بناتے ہیں، اس کے 3 جواب ہوتے ہیں، 3 جوابوں میں سے ایک جواب جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ اچھا، دکھنے میں وہ تینوں صحیح لگتے ہوں، جیسے ایسے کوئی جملہ میں بناؤں، ہم سب کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا ڈیش ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سب کا ڈیش ہے، 3 جواب ہو سکتے ہیں، مالک ہے، رازق ہے اور خالق ہے۔ تو اب اگر آپ اس میں ایسے سوچیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا مالک ہے، یہ بھی صحیح ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا رازق ہے، یہ بھی صحیح ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق ہے، یہ بھی صحیح ہے، تو تینوں ہی صحیح ہیں۔ لیکن جو کہانی میں جو لفظ استعمال ہوا تھا اس میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ یعنی جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں اس میں آپ کو تینوں لفظ صحیح لگتے ہیں، لیکن آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کہانی میں خالق آیا ہے یا کہانی میں مالک آیا ہے یا کہانی میں رازق آیا ہے۔ تو کہانی کے ٹیکسٹ کی بنیاد پر ایم سی کیوز جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں۔ تو 5 ایم سی کیوز آپ کو اس طرح سے بنانے ہیں۔ اس کے بعد اس کہانی میں استعمال ہونے والے 5 نئے الفاظ کے جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ جملے کیسے بناتے ہیں؟ جیسے اس میں نیا لفظ استعمال ہوا پیڑ ہے، آپ لکھیں گے پیڑ، ایک کالم بنا کے اس میں پیڑ لکھیں گے اور سامنے لکھیں گے کہ چوری کی نیت سے لڑکے کا والد پیڑ پر چڑھ گیا، یہ جملہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اس میں نیا لفظ آیا ہکا بکا، ٹھیک ہے؟ بچے کے اپنے والد کو اللہ سے ڈرانے پر اس کا والد ہکا بکا رہ گیا۔ اس طرح سے آپ کو 5 جملے بنانے ہیں اس سبق کے اندر سے، ٹھیک ہے؟ تو ویری گڈ، زبردست، ہم نے بہت اچھی ایک کہانی پڑھ لی ہے اور اس کہانی کے اندر ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی آج، اور جتنا کام ہم نے آپ کو بتایا ہے وہ سارا کام بھی آپ کریں گے۔ اب ہم اگلی کہانی میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کا ساتھ ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔